جی دوستو، آئے دن ایک نئی کنٹروورسی، اور اب دا انٹرسیپٹ جو کہ امریکی نان پروفٹ نیوز آرگنائزیشن ہے، انہوں نے مبینہ مشہور زمانہ سائفر کا مبینہ ٹیکسٹ ریلیز کر دیا ہے، اور اب اس پہ بحث و مباحثہ شروع ہو گیا ہے جو انیویٹیبل ہے ان معاملات میں. جو پرو پی ڈی ایم میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ہیں، آپ ایکس پہ جائیں یعنی ٹویٹر پہ یا کہیں اور سوشل پلیٹ فارمز میں، فیس بک میں، تو وہ جو پرو پی ڈی ایم ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی وہی کاپی ہے جو غائب ہوئی تھی، اور جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اب پتہ نہیں ہے کہاں ہے، تو وہی کاپی نکل گئی ہے اب. لیکن یہ شاید کیونکہ اس سے پہلے کوئی 2-3 جرنلسٹ نے بھی یہ کلیم کیا تھا کہ ان کے پاس بھی کاپی ہے اس سائفر میسج کی، اب اللہ عالم بالصواب کہ یہ کہاں سے نکلی ہے. دوسری طرف جو پرو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ آبویسلی یہی آرگومنٹ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ سازش ہوئی تھی، یہ اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ کی سازش تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، اور اس میں ہمارے ہاں کے لوگ بھی ملوث تھے اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اب یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کوشچن یہی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ کہے، اس ٹیکسٹ کی تصدیق کرے کہ جی ہاں واقعی جو ٹیکسٹ دا انٹرسیپٹ نے ریلیز کیا ہے یہ واقعی جو ہے وہی سائفر میسج ہے، کیونکہ اس کی اور بہت سی امپلیکیشنز ہیں. ہمارے سائفر نظام کے لیے امپلیکیشنز ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں دوسرے ممالک کی اس کے لیے اس کی امپلیکیشنز ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ حکومت عمران خان کو اس بات پہ ٹرائی کر سکتی ہے کہ آپ نے جی یہ جو کاپی ہے یہ جو یہ انٹرسیپٹ کو آپ نے دی ہے. وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں، اس پہ تو مقدمہ چلیے، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے کہ وہ کاپی ہے کہاں، وہ کیوں آپ کے پاس نہیں ہے. یہ الگ بات ہے آپ نے کاپی کروائی کیوں تھی، یہ کیوں اس کاپی بھی میں نے پہلے کہیں عرض کیا تھا کہ نہیں ہو سکتی. ان باتوں پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پہ نہیں ہو سکتا کہ جو کاپی جو دا انٹرسیپٹ نے ریلیز کیا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ جو ہی یہ وہ کہیں گے تو وہ اس ٹیکسٹ کی تصدیق کر لیں گے، جو کسی طور بھی مناسب نہیں ہے میرے خیال میں. اب اس کی تردید ایک لحاظ سے کی جا سکتی ہے، نپے تلے الفاظ میں اس ٹیکسٹ کو رد کیا جا سکتا ہے، وہ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے. لیکن دیکھیے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، میں شروع دن سے یہی کہہ رہا ہوں، جب سے یہ کنٹروورسی آئی ہے میں اس دن سے یہی کہہ رہا ہوں، 27 مارچ کو شاید یہ ہوئی تھی جب ہمارے پرائم منسٹر نے اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ ایک ریلی میں ایک کاغذ لہرا کر کہا تھا کہ دیکھیے یہ سائفر میسج آیا ہے. تو میں نے اس وقت جو میرا پہلا انٹرویو تھا میں نے یہی کہا تھا کہ امریکہ کی جو تعلقات ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کے ساتھ وہ اچھے نہیں ہیں، خاص طور پہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے آنے کے بعد معاملات اور بڑھ گئے تھے، اور یہ جنوری 2021 سے ہی معاملہ چل رہا تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ رشیا کی جو ہمارے پرائم منسٹر کا جو وزٹ تھا رشیا کا 24 فروری 2022 کو، اس کے بعد یہ تعلقات خراب ہوئے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ شروع میں تو ہمارے پرائم منسٹر بہت رنجیدہ تھے، ایک لحاظ سے غصے میں بھی تھے کہ ابھی تک پریزیڈنٹ بائیڈن نے ان کو فون کیوں نہیں کیا، کیونکہ اسی زمانے میں اور بہت سی بھی چیزیں ہو رہی تھیں، خاص طور پہ افغانستان سے وڈرال ہو رہا تھا، پھر 15 اگست 2021 کو طالبان بھی آ گئے تھے، تو بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں جس سے ہمارے وزیر اعظم یہ توقع رکھ رہے تھے کہ جہاں پریزیڈنٹ بائیڈن اور بہت سے سربراہان حکومت وہ فون کر رہے ہیں تو ان سے یہ وہ رابطہ قائم کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں. اور ہمارے اس وقت کے وزیر خارجہ تو بہت طیش میں تھے، انہوں نے ہمارے سفیر کو لکھا بھی تھا کہ ابھی تک آپ ایک فون کال بھی نہیں کروا سکے. تو اس قسم کی چیزیں پہلے دن سے تھیں. تو اچھا پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب مارچ میں یہ آتا ہے 8 مارچ کو یہ سائفر ملتا ہے اسلام آباد میں 2022 میں، تو 9 یا 8 تک 9-10 تاریخ تک تو پرائم منسٹر نے بھی سائفر میسج کو دیکھ لیا تھا، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے سفیر نے وہاں ریکمینڈ کیا اس سائفر میسج میں کہ جی آپ ڈیمارش کریں اسلام آباد، یہ بڑا صحیح بات نہیں کی ڈونلڈ لو نے. تو ہم نے اتنا وقت کیوں لیا یہ ڈیمارش کرنے میں؟ شاید اس وقت کی حکومت نے اندازہ نہیں لگایا کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں آگے، یا یہ اتنا سیریس ایشو ہو سکتا ہے. تو یہ کیوں، اگر لینگویج اتنی سخت تھی تو پھر ایکشن تو لینا چاہیے تھا. لیکن اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسی دوران 21, 22, 23 مارچ کو یہاں پہ امریکی ڈیلیگیشن بھی ایک آتا ہے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، لیڈ بائی انڈر سیکرٹری عذرا ضیاء،
اور وہ آ کر یہاں پہ بڑی ایک فارمل ڈیلیگیشن ٹو ڈیلیگیشن ملاقات بھی ہوتی ہے فارن آفس میں یہاں پہ، اور ہماری سائڈ پہ جو ہماری سائڈ کے جو لیڈ کرتے ہیں وہ اس وقت کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کرتے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ انڈر سیکرٹری لیول کا ڈیلیگیشن ایک یو ایس سے آئے اور ہماری سائڈ سے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں فارن منسٹر، کیونکہ انڈر سیکرٹری تقریباً 6 کے قریب ہوتے ہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور یہ ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایڈیشنل فارن سیکرٹری ہوتے ہیں ان کے برابر کا ایک ہوتا ہے لیول ان کا. تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں. اور اس کے بعد جو پریس ریلیز ہمارے سائٹ نے ایشو کیا تو بڑا اچھا ہے، بڑا فرینڈلی ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ بڑی تعلقات خراب ہو رہے ہیں، کانسپریسی ہو رہی ہے، دیٹ کائنڈ آف اسٹف. تو یہ ایک عجیب سا ایک مخمصہ سا ہے کہ کس طرح اس وقت کی حکومت نے پھر آ کر جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب نو ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آنے والا ہے، تو پھر انہوں نے 27 مارچ کو یہ سارا پینڈوراز باکس کھول لیا. اور پھر انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ بھی انہی دنوں ہوا 1 اپریل 2022 کو. یہ بھی بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کچھ اور پوزیشن لے رہے ہیں یوکرین وار پہ، اور ہمارے اس وقت کے آرمی چیف کی ایک ڈیفرنٹ پوزیشن تھی، بلکہ انہوں نے تو بڑا پبلکلی کنڈیم بھی کر دیا تھا رشیا کو، which in my view was not really required اور that should not have been done. تو یہ بھی دیکھیے ایک لحاظ سے ہمارے اختلافات، ہمارے جو سسٹمز ہیں اس میں کیا پرابلمز ہیں اس کا بھی یہ عکاسی کرتا ہے. لیکن کویسچن وہیں پہ آ کے رک جاتا ہے کہ آیا یہ جو اس وقت ٹیکسٹ اس وقت پھیلا ہوا ہے کہ پورے ہر کوئی اسی کو پڑھ رہا ہے، کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس بحث میں پڑھنا مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ درست واقعی وہی ٹیکسٹ ہے کہ نہیں ہے جب تک حکومت اس کی تصدیق نہیں کرے گی. لیکن اس طرح میں نے پہلے کہا کہ حکومت کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس ٹیکسٹ کی تصدیق کرے، ایون کہ اگر وہ چاہیں کہ جی ایک کیس بنائیں ہم، اب تو چلیے اب انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا ہینڈل کرنے کا چیزوں کو. لیکن کویسچن یہ ہے کہ فارن آفس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اس کی تصدیق کرے اس ٹیکسٹ کی. یس ڈینائل ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے کچھ، اور شاید وہ ہو بھی جائے. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اینی تھنگ، بٹ دا کویسچن ریمینس کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح میں نے پہلے عرض کیا اس کی اور بہت لحاظ سے اس کے منفی نتائج نکلیں گے جو کہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہوں گے. تو وہی ایک لحاظ سے پرابلمز تو ہمارے ہاں ہے، لیکن اب کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دیکھیے ہر حکومت، امریکہ تو چاہتا ہی، دنیا میں چاہتا امریکہ خاص طور پہ، اور اس کی ماضی میں بڑی مثالیں ہیں، ایران سے لے کر ساؤتھ امریکہ میں بہت سی انہوں نے حکومتیں تبدیل کی. وہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ان کی فرینڈلی حکومت آئے جو ان کی بات سنے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اب لیکن وہ اکیلا نہیں کر سکتا جب تک کہ ہمارے اپنے نیشنل یہاں پہ جو ایکٹرز ہیں وہ تعاون نہ کریں. اور اب کیا میں کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں کہ یہاں تعاون کس طرح ہوا. لیکن ایک بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اسے ہارس ٹریڈنگ کہہ لیں، پیچھے سے پریشر کہہ لیں، لیکن جو تبدیلی آئی، نو کانفیڈنس جو ووٹ آیا، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن تھی، اس کے مطابق ہوا. اب اس کے پیچھے کیا عوامل شامل تھے، کس طرح ہوا، اس پہ مجھے امید ہے کہ آنے والے مہینوں سالوں میں یہ چیزیں چلتی رہیں گی، چیزیں اور کھل کے سامنے آئیں گی. اور بہرحال ہمیں اپنی فالٹ لائنز کو کم کرنا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، اکنامک ہوں، سوشل ہوں، تاکہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ ہمارا فائدہ نہ اٹھا سکیں اور ہمارے لیے ڈپلومیٹک اسپیس کریٹ ہو. کتنی عجیب سی بات ہے کہ امریکہ، یہ بات بالکل درست ہے کہ انہوں نے ایک لحاظ سے کنوے کیا تھا، اور یہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ امریکہ عمران خان سے خوش نہیں تھے، خاص طور پہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی، اور اس کی وجہ رشیا بھی نہیں تھی، کچھ اور وجوہات بھی تھیں. لیکن یہ ہے کہ رشیا ایک وجہ بن گئی آخر میں آ کر. بس اتنا ہی کہنا ہے آج کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.